اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، اور تمام درود و سلام اس نبیوں کے سردار پر جو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، پروگرام بزم نساء میں آپ کی میزبان سیما عباس حاضر خدمت ہے اور آپ سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتی ہوں۔ اس وقت دنیا کے جس کونے سے آپ ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں، اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں، خدا سے دعا ہوں آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اور خدا سے یہ بھی دعا ہوں کہ آپ کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے، الہی آمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس ماہ کے مناسبت سے آج ہمارا یہ مخصوص پروگرام اس ہستی کے نظر کرنے جا رہے ہیں جو افضل کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ ہستی کہ جس کی دہلیز کے ذروں سے پھوٹنے والی شعائیں سارے زمانے میں علم کی، رحمتوں کی خیرات بانٹتی ہیں۔ جی ہاں، پیغمبر اعظم رسول اکرم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حضور آج ہم یہ پروگرام نظر کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم ان کی آقا کی جو ہے حیات طیبہ، ان کی تعلیمات کے بارے میں خصوصی طور پہ گفتگو کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت آپ سب کی بےحد اصرار پر آپ کی ہر دل عزیز ذاکرہ اہل بیت محترمہ غزالہ شیرازی صاحبہ تشریف فرما ہے۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، وعلیکم السلام، اور بزم نساء میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور بہت آپ کی شکر گزار ہوں کہ اتنے اپنے جو ہے آپ قیمتی لمحات میں سے آپ وقت نکال کے آئیں اور آج ہماری اسٹوڈیو کو جو ہے وہ رونق بخش رہی ہیں۔ شکریہ آپ کا بہت۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام کے سیگمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے آج 2 سیگمنٹ ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہم اور ہمارے مہمان، اور مہمان کا تعارف میں نے ابھی آپ سے کروایا، ہماری جو ہے بہت بہترین خطیبہ جن کا تعلق بہت مذہبی گھرانے سے ہے، آج اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اہم سیگمنٹ ہے وہ ہم اور ہمارے ناظرین، جس میں تھوڑی دیر کے بعد ہم فون لائن جو ہے وہ کھول دیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں حصہ لیں، اپنی طرف سے جو کچھ بھی آپ پیش کرنا چاہتے ہیں آقا کی خدمت میں، کوئی نعت، کوئی حمد، کوئی ربائی، کوئی قصیدہ، تو آپ موسٹ ویلکم، آپ اس پروگرام میں فون کیجیے گا اور اپنا حصہ ڈالیے گا۔ ناظرین، ہم بےحد خوش قسمت ہیں کہ ہمیں خالق کائنات نے قرآن پاک جیسا جو ہے وہ تحفہ، عظیم تحفہ بخشا، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں ایک ایسا رسول دیا جو فخر انبیاء ہے، فخر کائنات ہے، اور جن کے در پر فرشتے بھی ادب سے آ کر اجازت مانگتے ہیں، اور اپنے بارے میں خود سرور کائنات نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش پر میرے لیے 10 نام رکھے، اور اللہ نے ہر نبی کو حکم دیا کہ میری آمد کی بشارت اپنی امت کو دو۔ وہ خود محمود ہے، اس نے میرا نام احمد رکھا، توریت میں مجھے احد کے نام سے متعارف کروایا، انجیل میں مجھے احمد کہا، اور احمد ہونے کی وجہ سے تمام اہل و سما میں محمود ہوں۔ زبور میں مجھے ماہی پکارا، یعنی میری بدولت اللہ نے روئی زمین کو بت پرستی سے پاک کیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ قرآن میں مجھے محمد کہا، تا قیامت میں ہی محمود ہوں گا اور حق شفاعت عطا کروں گا۔ اللہ نے قیامت میں میرا نام حاشر رکھا تاکہ میدان محشر میں محشور ہونے والا ہر فرد میرے قدموں پر محشور ہو، اور اللہ نے مجھے عاقب فرمایا کیونکہ میں آخری نبی ہوں جس کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے رسول رحمت، رسول توبہ اور رسول الملاحم کا نام بھی عنایت کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس خالق کائنات پر مجھ پر یہ احسان فرمایا کہ اس نے ہر نبی کو صرف ایک محدود تعداد یعنی اپنی امت، اپنی قوم کا نبی مبعوث فرمایا، لیکن مجھے اللہ نے پورے کرۂ ارض کا نبی بنایا، اور اللہ نے مجھے سورہ فاتحہ سے نوازا جو عرش کے خزانوں میں سے ہے،
وہ عظیم ترین خزانہ کہ اس سورے میں ہر بیماری کے لیے علاج ہے سوائے موت کے۔ اور پھر اللہ نے میرے ذکر کو اپنے ذکر سے متصل کر دیا، میری امت میں سے جو بھی اللہ کا نام لے گا میرا نام بھی ساتھ لے گا۔ اور اس لیے شاعر نے کہا کیا خوب بہترین انداز میں رسول کی مدح سرائی کی ہے۔ درود کے سہارے کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم، کہ شاعر اہل بیت اور شاعر رسول خدا فرماتے ہیں اپنی نعت میں کہ خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، سبحان اللہ، خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، اب اس سے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے، سبحان اللہ۔ ادھر اٹھائے نہ تھے ہاتھ التجا کے لیے، ادھر سے دست گرم بڑھ گیا عطا کے لیے، اٹھو تو پرچم ذکر رسول بن کے اٹھو، اٹھو تو پرچم ذکر رسول بن کے اٹھو، جھکو تو خاک بنو پائے مصطفیٰ کے لیے، سبحان اللہ۔ اور مریض ہجر مدینہ ہوں میرے چارہ گر، مریض ہجر مدینہ ہوں میرے چارہ گر، دلا دو اذن حضوری مجھے شفا کے لیے، سبحان اللہ۔ اور یہ شعر بہت اہم ہے خاص طور پر آج کے جو حالات ہیں کہ بس اتنی بات کہ ہم ہیں آپ کی شیدائی، بس اتنی بات کہ ہم ہیں آپ کی شیدائی، طلا ہوا ہے زمانہ ہر ایک جفا کے لیے، اور ہزار شکر بجا لاؤں اس عطا پہ ادیب، یہ اشک تم کو ملے ہیں جو التجا کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اس کے اجمعین۔ ساتھ ہی ناظرین ہم آج اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جو ہم اس مخصوص موقع کے لحاظ سے کر رہے ہیں، اور اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، اور آج کے موضوع کے حوالے سے جو کہ شان محمد، سیرت محمد اور اخلاق محمد کے سلسلے میں مخصوص پروگرام ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اپنی بہن اور اپنی ذاکرہ سے درخواست کریں گے کہ وہ آقا کی ولادت باسعادت اور ان کی جوانی اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں ہمارے ناظرین کو جو ہے باللہ من بتائیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ نے پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں بہت اچھی نظم سنائی ہے، شکریہ، بہت بہت بہترین نظم ہے اور ادائیگی بھی بہت اچھی ہے۔ شکریہ۔ تو آپ جو سوال مجھے کر رہے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کی تعلیمات اور ان کے زندگی کے بارے میں آپ سے بات کروں تو خواہران گرامی جو بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی میں چاہوں گی کہ اس بات پر بڑا غور کریں جو میں عرض کرنے جا رہی ہوں، کہ جیسے کہ پیغمبر گرامی اسلام یتیم پیدا ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے جو والد محترم تھے یہ دنیا چھوڑ چکے تھے، اور 4 سال کی عمر میں والدہ بھی یہ دنیا چھوڑ گئیں، تو آپ کی پرورش جو حضرت عبد المطلب نے کی ہے جو آپ کے دادا جان تھے، اور حضرت عبد المطلب کی شان دیکھیے کہ کیسی پرورش کی ہے اور کس طرح کے بچے کو پالا ہے۔ اور جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے تو حضرت عبد المطلب کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے، تو پھر حضرت عمران آپ کو پال رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ خالق کائنات نے وہ کتنی بڑی گود تھی جس پر یہ بہت بڑی فضیلت نازل ہوئی کہ پیغمبر گرامی اسلام کو انہوں نے پالا، اور انہوں نے اس طریقے سے پالا کہ آپ دیکھیے کہ بچپن بھی اگر ہم دیکھتے ہیں سرکار پیغمبر گرامی اسلام کا، تو بچپن میں بھی آپ نے کبھی اس طرح بچوں کی طرح کچھ نہیں کیا، کھیلے نہیں ہیں، کچھ اس طرح کی بات نہیں کی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمران نے جب آپ کو پالا ہے تو ان کی بیوی کے بارے میں بھی میں کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے بیٹوں سے بڑھ کر پیار کیا، سبحان اللہ، سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پیار کیا ہے، اور اتنی محبت کی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، سبحان اللہ۔ اور بلکہ روایات میں ملتا ہے جب وہ یہ دنیا چھوڑ جاتی ہیں، وفات پا جاتی ہیں، تو پیغمبر گرامی اسلام ان کی قبر میں لیٹتے ہیں، اور ان کی قبر میں لیٹ کر کہتے ہیں کہ یہ میری ماں تھی، اس نے مجھے بیٹے کی طرح پالا، میرے ساتھ محبت کی، پیار کیا، اور مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کس قدر عزت کرتے تھے، جی اس قدر محبت کی ہے میرے ساتھ کہ مجھے کچھ احساس ہی نہیں ہوا کہ میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا سرکار ختمی مرتبت کا کہ جس زمانے میں
روایات میں صحیح روایات میں ملتا ہے کہ وہ حضرت ابو طالب کے پیچھے یوں چلتے تھے کہ جیسے بکری کا بچہ پیچھے پیچھے اپنے ماں کے چلتا ہے. سبحان اللہ. جہاں حضرت عمران جاتے تھے آپ ان کے پیچھے جاتے تھے, اور حضرت عمران اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو چاہتے تھے, اور ان کا یہ زمانہ جو تھا اس طریقے سے گزرا کہ کسی چیز کی کمی نہیں آئی, نہ محبت کی, نہ پیار کی, نہ رہائش کی, نہ کسی قسم کی کمی نہیں آئی. اور آپ بھی اتنی ہی محبت جناب عمران سے کرتے تھے, اتنی محبت فاطمہ بنت حضرت عمران کی زوجہ محترمہ سے کرتے تھے, اور اس پیار اور محبت میں پروان چڑھے, اور 10 سال کی عمر میں آپ نے کام کرنا شروع کیا, اور آپ کو اپنے باپ کے میراث میں سے جو کچھ ملا تھا اس کو استعمال کرنا شروع کیا, اور اس سے تجارت کرنا شروع کی. اور 12 سال کی عمر میں جب حضرت عمران جانے لگے, مال تجارت لے کر شام جانے لگے, تو پیغمبر کیونکہ ان کے بغیر ایک لمحہ رہنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے وہ بھی ساتھ ہی روانہ ہو گئے. اور جب وہاں روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پر جناب عمران رکے, اور رک کر انہوں نے کھانا کھانا تھا وہاں پہ ایک عیسائیوں کا گرجا تھا, وہاں پہ انہوں نے رات گزارنے کے لیے ان سے ریکویسٹ کی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رک جائیے. تو آپ وہاں پہ رکے, تو جب آپ وہاں رکے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ وہاں کے راہب نے پیغمبر کو دیکھا اور کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس بلایا جائے. اور جب جناب پیغمبر کو آپ کے پاس بلایا گیا تو اس نے دیکھ کر کہا کہ ذرا آپ اپنی شرٹ اتاریے, میں آپ کے کندھے پہ ایک مہر دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آپ نے اپنی شرٹ کو جب اتارا تو اس نے کندھے پہ مہر دیکھی, اور انہوں نے کہا, حضرت عمران سے کہا کہ یہ تو آخری نبی ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کو لوگوں کے شر سے بچا لیجئے. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ جو اس نے کہا ہے, حضرت عمران تو پہلے سے ہی جانتے تھے, تبھی تو سینے سے لگائے پھر رہے تھے, تبھی تو ان کی اتنا خیال کر رہے تھے. اور اس نے کہا کہ جناب عمران نے کہا کہ کیسے تم نے یہ سمجھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی پہ کندھے پہ مہر رسالت لگی ہوئی ہوگی, اور یہ آخری نبی ہیں. اور جناب عمران نے کہا کہ کوئی اور نشانی؟ تو اس نے کہا جب میں نے دیکھا کہ ان کے سر پر ایک جو بادل ہے وہ سایہ فگن ہے, تو یہ دوسری نشانی ہے کہ آخری پیغمبر کے سر پر بادل جو ہوگا وہ سایہ کرے گا. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں گا کہ ان کا سایہ ہی نہیں ہے, سبحان اللہ, ان کا سایہ زمین پر پڑ ہی نہیں رہا, تو اس لیے آپ ان کو بہت بچا کے رکھیے گا. تو جناب یہ ساری نشانیاں جو تھی نبی کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں اس میں بھیج دی تھی, اور تمام نبیوں کو پتا تھا کہ یہ آخری جو نبی آئیں گے ان کی یہ نشانیاں ہیں, یہ معجزات ہوں گے, اور ان کی یہ خوبیاں ہوں گی. تورات میں, زبور میں, انجیل میں یہ ساری نشانیاں موجود ہیں پیغمبر گرامی اسلام کی. اور یہ کہا گیا کہ آخری نبی آگا جس کا نام احمد ہوگا, جس کا نام محمد ہوگا. اور جب میرے پیغمبر اپنی جوانی کی طرف بڑھتے ہیں 14 سال کی عمر کے بعد, آپ یہ دیکھیے کہ 20 سال کی عمر ہے پیغمبر گرامی اسلام کی, ذرا معاملات پر غور کیجئے گا. 20 سال کی عمر ہے اور ایک بندہ اپنا مال لے کر مکہ میں آیا ہے بیچنے کے لیے, اور جب وہ مال بیچنے کے لیے مکہ میں آیا تو جناب اس سے مال کو خرید لیا گیا. اور جب آس بن وائل نے وہ سارا مال خرید لیا تو اس کو کہا کہ میں تو تمہیں قیمت ہی نہیں دیتا, میں تو کچھ بھی نہیں دوں گا. تو وہ بندہ پہاڑی پہ چڑھ گیا اور اس نے جا کر شور مچایا کہ مکہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو حق کی بات کرے, اسے میرا مال لے لیا اور مجھے واپس کچھ نہیں دے رہا. اور پورے مکہ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا. پیغمبر گرامی اسلام 20 سال کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ ظلم ہے, یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کا مال خرید لیا گیا ہے اور اس کو قیمت ادا نہیں کی جا رہی. حق کے لیے آواز 20 ایئرز کی عمر میں اٹھائی ہے پیغمبر گرامی اسلام نے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حق کی آواز اٹھا رہا ہو وہ حق پہ نہ ہو؟ وہ تو انہوں نے یہ آواز اٹھائی اور ایک وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایک معاہدہ طے کروا دیا ساروں کو اکٹھا کر کے. کہا کہ اس کے بعد کوئی بھی اس طرح کی عادت نہیں کرے گا, جو مال لے کر آئے گا اس کو پوری قیمت دی جائے گی, کسی کو لوٹا نہیں جائے گا, کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, مال کو لے جانے اور لانے کی پوری آزادی ہوگی. یہ ایک معاہدہ 20 سال کی عمر میں پیغمبر گرامی اسلام نے لوگوں سے کروا لیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کی اگر آپ تعلیمات کو دیکھیں تو وہ ان کی تعلیمات میں بہت ساری چیزیں جو آج بھی اگر ہم اپنے میں لے کر آئیں, اپنے معاملات میں ڈالیں تو ہماری بہت ساری چیزیں اس طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. پہلے لوگوں کو تیار کیا ہے, ان کے دلوں کو, ان کی روحوں کو,
ان کو تیار کیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے اوپر غور کرو، اپنے اوپر غور کرو اور دیکھو کہ تمہیں جس نے بنایا ہے کتنا خوبصورت بنایا ہے، دنیا کتنی خوبصورت ہے، اس پہ غور و فکر کرو. پہلے غور و فکر کروایا ہے. اور یہ جو ٹائم گزرا ہے 40 ایئرز جو آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا تاکہ لوگوں کے ذہن تیار ہو جائیں. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے دنیا کے سامنے منوایا ہے. آپ یہ دیکھیں کفار مکہ آپ کی جان کے دشمن، آپ کے کام کے دشمن، اور کیا کہتے تھے؟ حضرت عمران سے کہتے تھے کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم ان کو ختم کر دیں، آپ اس کے بدلے میں جو چاہیں ہم سے لے لیں. لیکن جناب عمران نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. اور جناب عمران نے کوئی کم تکلیفیں تو نہیں اٹھائیں، پیغمبر گرامی اسلام کو سینے سے لگا کر پاسبانی کی. انہوں نے اپنے قبیلے کو بنی ہاشم کو بلایا اور مشورہ کیا کہ بتاؤ آپ کیا کریں. یہ تو کہتے ہیں کہ محمد میں ان کے حوالے کر دوں، لیکن میں ان کے حوالے کرنے والا نہیں ہوں، اور میں محمد کی ہمیشہ سپورٹ بھی کروں گا اور حفاظت بھی کروں گا. اور اسی لیے جناب عمران نے نہ کچھ دیکھا، نہ کسی کی دشمنی دیکھی، نہ کسی کی دوستی دیکھی، اور پیغمبر کو سینے سے لگائے رکھا اور ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں کیا، اور شعب ابو طالب کی طرف چلے گئے. اور شعب ابو طالب میں آپ کو پتہ ہے کتنی اذیت اٹھائی ہے جناب ابو طالب نے، اور سارے قریش نے جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے کتنی اذیت اٹھائی ہے. ایک دن اچھا جو معاہدہ لکھا گیا، میں چاہوں گی کہ وہ معاہدہ لوگوں کے سامنے آئے. معاہدہ لکھا گیا کہ اگر یہ پیغمبر کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر نہ ان سے لین رکھا جائے، نہ دین رکھا جائے، نہ ان کے گھروں میں شادیاں کی جائیں، نہ ان سے تجارت کی جائے، نہ ان کو مال کو خریدا جائے، نہ ان کے مال کو بیچا جائے، اور ان کو ہر طرح سے بالکل کٹ آف کر دیا جائے. اور یہ کر دیا گیا. اور آپ شعب ابو طالب میں کس بھوک، کس پیاس، کس تکلیف سے رہے ہیں. اور یہاں تک دیکھیں کہ آپ درختوں کے پتوں تک کھانے پڑ گئے ہیں. اور روایات میں ملتا ہے کہ جتنے بچے بھوکے روتے تھے پورے علاقے میں رونے کی آوازیں بچوں کی اٹھتی تھی، لیکن کسی کو ترس نہیں آتا تھا. یعنی کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں، کس قدر اذیتیں سہیں. یہ اسلام، یہ دین جس شکل میں ہمیں ملا ہے یہ بہت سی قربانیوں کے بعد آیا ہے. بہت زیادہ اس میں نبی کریم، اہل بیت کی جو قربانیاں شامل ہیں اس کو اگر ہم گننے لگیں تو میرے خیال سے صفحات بھر جائیں گے، لیکن وہ قربانیاں ختم نہیں ہوں گی. حالانکہ دیکھیں آپ کی تخلیق، آپ کی نور کی تخلیق آدم کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے ہے، لیکن آپ نے بعثت کا اعلان جو ہے 40 سال کے بعد کیا. اور اس بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علی، زہرا اور حسنین کو تخلیق آدم سے ہزاروں برس پہلے اس وقت پیدا کیا جب کچھ بھی نہ تھا. جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی تخلیق کیسے ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کرنا چاہا تو بس ایک لفظ فرما دیا اور اس سے ایک نور پیدا ہوا، پھر ایک لفظ اور فرمایا تو پھر روح پیدا ہو گئی، اور پھر جب اس نور اور روح کو جب اس آمیزش کو جو دوبارہ سے مربوط کیا تو پھر مجھے علی، فاطمہ اور حسنین کو پیدا کیا. اور ہم نے اس وقت سے اللہ کی تسبیح اور عبادت کی جب کوئی بھی نہ تھا. پھر فرمایا کہ اللہ نے میرے نور سے عرش کو پیدا کیا، نور علی سے ملائکہ کی تخلیق ہوئی، نور فاطمہ سے آسمان و زمین پیدا کیے، سبحان اللہ. نور حسن سے آفتاب و مہتاب پیدا کیے، سبحان نور حسین سے جنت و حور و عین پیدا کیے. اور یہ پوری کائنات، یہ عرش، یہ فرش، یہ ملائکہ، سب کچھ ہمارے صدقے میں تخلیق ہوا. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے عرش بری بھی بنایا اور ہمارے انوار عصمت کو وہاں پر جو ہے اس مقام پر مسکن بنایا. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ نور آدم کی تخلیق کے بعد یہ ہمارا نور انبیاء کی پیشانی میں پوشیدہ رہا، ہمارے انوار کا امین بنا، اور ہمیں نہ تو نجازت اور شرک نے کبھی چھوا اور نہ ہی فسق و فجور نے. اور پھر جب یہ نور جبین جناب عبد المطلب میں پہنچا تو حکم خدا سے اس کے 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ جبین حضرت عبداللہ میں اور دوسرا جبین حضرت ابو طالب میں آیا. اور پھر اس طرح سے رسالت اور امامت ایک نور کے
دو ٹکڑے ہو کر ایک طرف نور نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا، صلی علی محمد محمد، اور دوسری طرف نور امامت علی مرتضیٰ علیہ السلام بنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ تو یعنی یہ نور جو ہے وہ تخلیق آدم سے بہت پہلے اور پھر یہ انبیاء کی پیشانیوں سے جو ہے وہ آتا ہوا، پھر یہ یہاں آگے نور کے دو حصے ہو گئے جی، ایک علی امیر المومنین علیہ السلام کی پیشانی میں اور پیغمبر گرامی اسلام کی پیشانی میں۔ سبحان اللہ۔ تو میں وہ آپ سے بات کر رہی تھی کہ کس قدر تکلیف میں جناب ابو طالب نے یہ دیکھا ہے زمانہ، لیکن پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، ایک لمحے کے لیے پیغمبر کو دور نہیں کیا۔ اور پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر تاریخ کو پڑھا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو جناب ابو طالب کو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں اور جا کر دیکھیں، انہوں نے جو لکھ کر لٹکایا ہوا ہے، عہد سے لکھ کر لٹکایا ہوا ہے، وہ سارا دیمک کھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں دارالندوہ میں سارے کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگلی پروگرام بنا رہے ہیں کہ اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جناب ابو طالب آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ ابھی وہ تم دیکھو جو تم نے لٹکایا ہوا ہے وہ سارے کا سارا دیمک کھا گیا۔ اب یہاں پہ ایمان ابو طالب کا آپ اندازہ کیجیے، سبحان اللہ، کتنا مکمل یقین ہے پیغمبر کی بات پر کہ اور افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا جو ہے آج یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ابو طالب جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، تو یعنی انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، انہوں نے اگر وہ دیکھیں بالکل ان کی جو حیثیت تھی، آج نبوت اگر سامنے نظر آئی ہے تو اس میں جناب حضرت ابو طالب کا کردار جو ہے سب سے زیادہ ہے، اور انہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کی حفاظت اتنی حفاظت کی ہے بالکل، اور جب آ کر اتنی کانفیڈنس سے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ دیمک کھا گیا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ دیمک نہیں کھایا دیمک نے تو میں محمد کو آپ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر دیمک کھا گیا تو پابندیاں ختم کیجئے۔ تو جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ دیمک کھا چکا تھا، اس پر صرف اللہ کا نام باقی بچا، سبحان اللہ، اور کچھ نہیں تھا۔ یہاں سے ایمان ابو طالب کی سمجھ آتی ہے۔ تو یہ میں کہوں گی اس سلسلے میں کہ پھولوں پہ کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، حضرت عمران وہ چیز ہے کہ ان پہ کوئی عطر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ تو خود ہی خوشبو دے رہے ہیں سبحان اللہ، کہ پیغمبر کو بچانے والا، ان کی تعریف کریں نہ کریں، کریں نہ جو حیثیت ہے، ہو رہی ہے، ذات ہے، جب پیغمبر کا نام لیں گے تو حضرت ابو طالب کی تعریف خود بخود ہو جائے گی۔ بے شک، چاہے زمانہ کچھ بھی زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، جو بھی ان کے بارے میں جو بتانا چاہے ہوتا ہے، لیکن اگر جو ہسٹری جانتے ہیں، جنہوں نے پورے واقعات دیکھے ہیں کہ کس طرح سے اسلام پہنچے، کس طرح سے نبوت جو ہے وہ پیغام آگے پہنچا ہے، تو وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اور جناب عمران، جہاں جہاں پیغمبر گرامی اسلام کا نام ہوگا وہاں وہاں ان شخصیتوں کا تذکرہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ رہے جو ساتھ ہیں۔ اور پیغمبر گرامی اسلام کوئی ہے ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو پیغمبر کی جگہ پہ سلا دے اور پیغمبر کا جگہ چینج کر دے، ان کا بستر ہی چینج کر دے؟ خطرہ ہے کہ خطرہ ہے ان کو کوئی قتل نہ کر دے، میرا بیٹا ہوتا ہے تو ہو جائے۔ تو یہ محبت جناب عمران کے علاوہ مجھے آپ دکھا دیں کسی اور نے پیغمبر سے کی ہو تو پھر ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے بھی پیغمبر کا ساتھ دیا۔ جی بالکل، بہت خوب، بہت آپ ماشاءاللہ بہترین گفتگو جو ہے رسالت مآب کے سلسلے میں ان کی حیات طیبہ کے بارے میں آپ کر رہے ہیں، اور ابھی ہم اپنی اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے، اور بھی شخصیات جو آپ کی زندگی میں آئے، رسول خدا کی زندگی میں، جیسے حضرت خدیجہ ہے، مولا علی کا جو کردار ہے، جناب فاطمہ کا جو کردار ہے، اس کے بارے میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن چھوٹا سا بریک ہونے والا ہے، اس سے پہلے میں ایک ان کی شان میں جو ہے وہ نعت پیش کرنا چاہتی ہوں درود کے سہارے کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہم۔ جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، سبحان اللہ۔ نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور کئی برسوں تلک جس پر کلام حق ہوا نازل، کئی برسوں تلک جس پر کلام حق
ہوا نازل، سبحان اللہ، حقیقت میں وہ دل قرآن کے جزدان جیسا تھا، سبحان اللہ، اور سعادت کیوں نہ سمجھے ہم وہاں قربان ہونے کی، سعادت کیوں نہ سمجھے ہم وہاں قربان ہونے کی، جہاں دل کے جلانے میں سما لوبان جیسا تھا، سبحان اللہ، اور بذات خود تھی وہ ذات گرامی حل مسائل کا، بذات خود سبحان تھی اللہ، وہ ذات گرامی حل مسائل کا، مجسم نور تھے لیکن بدن انسان جیسا تھا، واہ واہ، سبحان اور اللہ، ہمیشہ منہ سے جھڑتے تھے تکلم کے گوہر پارے، واہ کیونکہ واہ، ان کا اخلاق حسنہ، سبحان اللہ، تو سبحان اخلاق کی تو وہ جو ہے سب سے پہلی منزل پہ تھے کہ ہمیشہ منہ سے جھڑتے تھے تکلم کے گوہر پارے، وجود با کمال ان کا وفاقی کان جیسا تھا، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم فون لائن کھول دیں گے اور اس کے بعد آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ اس پروگرام میں، اس خاص پروگرام میں جو شان رسالت کے بارے میں ہے، اس میں اگر آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی قصیدہ، کوئی ربائی، کوئی نعت، کوئی حمد، اس عظیم ہستی کی خدمت میں ہدیتاً تبرکاً پیش کرنا چاہتے ہیں، یا امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، اور فون لائن کھول دی جائیں گی، نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، جب تک کے لیے خدا حافظ۔